جب گل چراغ تربت خیر الورا ہوا، جب گل چراغ تربت خیر الورا ہوا، زہرا کلال امت جد پر فدا ہوا، سجدے میں سر امام کا تل سے جدا ہوا، فریاد جبرائیل سے محشر بپا ہوا، غل پڑ گیا کہ بھائی سے ہم شیر چھوٹ گئے، زہرا کا گئے رسول کی سرکار لو، زہرا کا گئے رسول کی سرکار لوٹ گئے، لکھا ہے جب شہید ہوئے شاہ سنا پہ رن میں چڑھا بے وطن کا سیر، آئے حرم سرا میں ستمگار بے خطر، بازار ہو گیا بے سرے فاطمہ کا گھر، غلطہ ہر ایک ران کی چادر اتار لو، آپ جو کچھ گئے تو ابھی سر اتار لو، پھر تو نبی کی آل پہ کیا کیا جفا ہوئی، بنت علی اسیر ہوئی بے ردا ہوئی، بیمار خستہ حال کی اچھی دوا ہوئی، خیمے جلے تو قیامت بپا ہوئی، بانوں کا شور تھا نا میرا دم نکل گیا، اے میرے بے زباں تیرا جھولا بھی جل گیا، وہ بے کسی وہ غربت آل ابا کی راہ، آفت کا غضب کا اندھیرا بلا کی راہ، پہلی وہ فرقت شہ گلگوں قبا کی راہ، رونے کی پیٹنے کی علم کی عزا کی راہ، بچوں کے جانزار پہ صدمے بڑے رہے، جھلسی ہوئی قنات میں شبر پڑے رہے، مولا جو ظالموں کے ستم سے ملی ذرا، بچوں کے ڈھونڈنے کو چلی بنت مرتضیٰ، جب دختر حسین کا پایا نہ کو دریا کی سمت مڑ کے پکاری بسط پکار، خواہر پہ اور تازہ مصیبت گزر گئی، عباس کچھ خبر ہے سکینہ کے در، عباس کچھ خبر ہے سکینہ کے در گئی، یہ کہہ کہ قتل گاہ میں
محوے بکا گئی سوئے نشیب دختر خیر النساء گئی کانوں میں یتیم کی آواز آ گئی دیکھا وہ غال کہاں گئی تر ترا گئی ایک بچی ایک لاج پہ قربان ہوتی ہے منہ سے نہ بولنے کا گلا کر کے منہ سے نہ بولنے کا گلا کر کے روتی ہے زینب قریب جا کے پکارے بغال ہائے ہائے تو کس غریب کی بچی ہے میں نثار تتلا کے وہ یتیم پکاری ہے بار بار انہی کی نور ایلو انہی کی گلزار ہائے رو کر یہ کہہ رہی ہوں شہ کائنات سے بابا میرے چچا کو بلا دو فرا رو کر یہ کہہ رہی ہوں شہ کائنات سے بابا میرے چچا کو بلا دو فرا سے جب گلجرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات آج تاسوعہ ہے 9 محرم ہے اور ایک باب الحوائج کی ذکر شہادت کا بیان اس مجلس کا اختتام ہے۔ اپنے ذہنوں میں مریضوں کو اور اپنی حاجات کو خاص طور پر آخرت اور مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں اس میں آسانی کی جو حاجت ہے اسے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اتنا طے ہے کہ کل قیامت میں حسین کا جو جلوہ ہوگا وہ کائنات دیکھے گی کہ اللہ نے حسین کو کیا مقام عطا کیا ہے۔
لہذا ایک ان حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک بچی کینسر کی مریض ہے، ابھی مجھے التجا کی گئی کہ اس کے لیے دعا کروں۔ آپ بھی اپنے ذہنوں میں ان تمام مریضوں کو رکھتے ہوئے اور خاص طور پر آخرت کی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مرنے کے بعد کے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب کوئی کام نہیں آئے گا وہاں حسین کام آئیں گے، لہٰذا ایک صلوات بھرپور انداز سے دیا کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا جس کو ارادہ تھا مگر پورا نہ کر سکے، اور وہ سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر ہے، لیکن آج ہم حسن اتفاق ہے اور کہیے ارادہ پروردگار ہے، اور شاید اس میں کچھ مصلحت ہے کہ ہم جس آیت پہ آج پہنچے ہیں اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین کے ساتھ اور روز عاشوراء کے ساتھ۔ ہم نے بسم اللہ پہ سے پہلے قرآن مجید کی اپنی دانست میں جو معلومات ہم نے صحیح سمجھی اسے بیان کیا، اور بسم اللہ پر غور کر کے پھر ہم نے پہلی آیت کے اوپر غور کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اور پھر الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین۔ کیوں اللہ کی حمد کی جائے؟ کیوں یہاں کہا گیا ہے کہ حمد، ہر طرح کی حمد، ہر قسم کی حمد اگر ہے تو وہ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالمین کے لیے رب ہے، حق بنتا ہے اس کا کہ اس کے لیے حمد کی جائے۔ ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی حمد کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا کھا رہا ہے۔ وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ وہ ہمارا رب بھی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لانے کے بعد پال بھی رہا ہے۔ اور شاید خالقیت نسبتاً آسان ہو، ربوبیت اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ وہ عالمین کے لیے رب ہے، اور تم کیا ہو عالمین میں؟ کبھی تصور کیا جائے کہ اس کائنات میں کہکشائیں کتنی ہیں، اور ان کہکشاؤں میں ہماری کہکشاں کہاں ہے، اور ہماری کہکشاں میں ہماری زمین کہاں ہے، اور ہماری زمین میں ہمارا پاکستان کہاں ہے، اور ہمارے پاکستان میں ہم کہاں ہیں، اور پھر بھی لن ترانیاں جاتی نہیں ہیں۔ پھر بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ مقام ہی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی نسبت اس نے رب العالمین کہہ کر ہمیں بھی اپنی حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ ذرا اپنے اوپر بھی غور کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کھڑے کہاں ہو، تم ہو کیا؟ لیکن جب انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی ذات سے تو پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اے انسان لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار اس زمین پہ چلتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ تم زمین کے سینے کو پھاڑ نہیں سکتے۔ جب تم قدم مار مار کر اس زمین پر چل رہے ہوتے ہو تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس زمین کے سینے میں سوراخ کرنا؟ اور جب تم اپنی گردن اکڑا کر چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے تم پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، تم تو پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہ انسان اپنی طرف توجہ کر لے تو شاید مسئلے سارے حل ہو جائیں، اور شاید سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے بھی یہی کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچاننے کی دیر ہے، اللہ پھر خود بخود سمجھنے میں آنے لگے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی معرفت حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا ہوں، میرے مقام کو اللہ نے کہاں قرار دیا ہے، تو خود بخود رب کی معرفت بھی ممکن ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ طریقہ بھی ہمیں علی نے سکھایا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی خوب جانتے تھے اور اپنے رب کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ لہٰذا اس مرحلہ بیان پر الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین۔ کیوں؟
اس لیے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور اس کی رحمانیت میں شدت بھی ہے، یعنی وہ رحیم بھی ہے۔ جس طرح عالم اور علیم، شاہد اور شہید، جس طرح ناصر اور نصیر، اسی طرح رحمان اور رحیم۔ جس طرح وہاں شدت اور ضعف ہے، جس طرح وسعت اور خصوصیت ہے، اسی طرح یہاں بھی وہ رحمان ہے، وہ سب کے لیے رشتہ ربوبیت رکھتا ہے، اور پھر وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی رشتہ ربوبیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوں تو ہمارے نبی کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر انسان کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، لیکن قرآن کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، ہمارے نبی مومنین پر رحیم ہے، رؤوف ہے، ان سب کے اوپر رحمت ہے، مگر مومنین پر رؤوف ہے، مومنین پر رحیم ہے۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اور بعض اوقات کونے خدروں سے آواز آتی ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، توحید ناشناس، توحید پرست ہمیں توحید سکھا رہے ہوتے ہیں، جن کے اللہ جہنم میں ٹانگے ڈالے گا وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مجھے بتائیے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام رؤوف نہیں ہے؟ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام رحیم نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے ان ناموں میں سے ایک نام نبی کو دیا ہوا ہے کہ یہ رؤوف بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے۔ تو اللہ چاہتا بھی یہی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری مخلوق میرے اخلاقیات کو اپنائے۔ یہ جو اللہ کے خلق، اللہ کا خلق ہے، اللہ کا اخلاق ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، ان میں اللہ چاہتا ہے میں ستار ہوں، ستار بن کر دکھاؤ۔ لوگوں کے عیب تمہیں معلوم ہو گئے، اسے چھپا کر دکھاؤ۔ تمہارے پاس کچھ لوگوں کے راز آ گئے ہیں، ذرا سینہ چوڑا کرو، ذرا اپنے آپ کو گہرائی میں لے کر جاؤ، ذرا اپنے آپ کو وسعت عطا کرو، ان عیبوں کو پردہ ڈال کر ان کو چھپا کر دکھاؤ۔ اور شاید میں اگر کسی بندہ مومن کے عیبوں کو چھپانے میں کچھ مدت کے لیے بھی کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ رستے ہوتے ہیں جہاں سے اللہ ولایت عطا کرتا ہے، یہی وہ راہیں ہیں جہاں سے اللہ ترقی عطا کرتا ہے۔ ذرا مزہ تو لے کر دیکھا جائے کہ ان مفاہیم کا مزہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہاں پر الحمد کی جو تفسیر خود سورہ مبارکہ الحمد کے اندر موجود ہے۔ الحمد کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین۔ عزیزان گرامی، آج اس عزاخانے کی بیان فضائل میں آخری مجلس ہے، اور کل صبح اعمال روز عاشورہ یہاں منعقد ہوں گے، لہذا یقیناً تفسیر کا بیان بھی یہیں رک جائے گا، اور اس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیان کو مکمل نہیں کر پایا، لیکن کیونکہ میں نے اپنے ایسے اساتذہ سے کچھ ان کے جوتیاں سیدھی کی ہیں کہ جو مفاہیم کو دقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جلدی نہیں گزرتے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اور چند فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں مالکیت الہی کی بات ہو رہی ہے۔ شاید عقیدہ توحید کے جو 4 مراحل علماء علم کلام نے بیان کیے ہیں، جس میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور پھر توحید عبادت۔ اور توحید عبادت ایک ایسا آخری مرحلہ تصور کیا گیا ہے کہ جس کے بعد انسان کسی اور کے دروازے پہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ جب انسان سمجھ لے کہ اللہ ذاتاً وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، توحید ذات۔ یقیناً میں یہاں صرف گزرتے ہوئے بات عرض کریں گے۔ توحید ذات کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کی صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ محدود ہیں۔ اصالت اور رب الذات، وہ قہار، جبار، جبروت، المتکبر، کریم، رحیم، ستار، جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب اس کی ذات کے ساتھ محدود ہیں۔ اگر کوئی ہے تو اس کی عنایت سے ہے،
اس کی عطا سے ہے اگر کوئی صفت اس کے اندر موجود بھی ہے۔ اور پھر توحید صفات کے بعد ایک اور مرحلہ داخل ہوتا ہے اور وہ ہے توحید افعال، اور وہ یہ کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر جلوہ ہے وہ اللہ کا ہے، جتنا کچھ اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ ذات کبریا کا ہے۔ البتہ یہاں وہ غلط فہمی جو ایک ڈالی گئی کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ کی صفات میں جب وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں جب توحید اس کا ہمارا عقیدہ ہو تو پھر وہ افعال میں بھی تنہا اور یکتا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ چاہتا تو ہم دنیا میں نہ آتے، ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو اس کے چاہنے سے آئے ہیں۔ یہ بچہ، یہ جوان الجھ کر سوال کرتا ہے کہ میں فلاں ماں باپ کے گھر کیوں پیدا ہو گیا، مجھے فلاں ماں باپ کے گھر دنیا میں آنا چاہیے تھا، میں فلاں زبان بولنے والا کیوں پیدا ہوا فلاں علاقے میں، اور فلاں زبان بولنے والا کیوں پیدا نہیں ہوا۔ یہ شکوے، یہ گلے بارگاہ پروردگار میں اس لیے روا نہیں ہیں کہ تمہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم ارادہ پروردگار کا مورد ہو۔ اللہ نے جیسے چاند کے لیے ارادہ کیا ہے ایسے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے، اللہ نے جیسے سورج کے لیے ارادہ کیا ہے کہ اسے خلق کرے ایسے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے۔ یہ کیا کم بات نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے زمین کے لیے ارادہ کیا ایسے میرے لیے ارادہ کیا ہے۔ میں ارادہ پروردگار کا مورد ہوں، میں ارادہ پروردگار کا حصہ ہوں، کیا یہ کم نہیں ہے میرے لیے؟ مجھے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ اس نے مجھے اس کائنات کی تمام تر مخلوقات میں ایک مخلوق قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے برابر کیا ہو، مجھے آسمان کے برابر کیا ہو۔ ذرا علی کی نگاہوں سے دیکھیں اس انسان کی قدر کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ پوری کائنات ایک طرف اور اے حضرت انسان تم ایک طرف ہو۔ اللہ نے ساری کائنات کے برابر میں تمہیں قرار دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اللہ کے لیے ایک ولایت اور اللہ کا ایک دروازہ بن سکتے ہو۔ تمہیں یوں ہی اس نے خلیفت اللہ کہہ کر یاد نہیں کیا، تمہارے اندر بالقوہ اس نے خلافت کی جو صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے، بالقوہ تم خلیفت اللہ ہو۔ وہ اور بات ہے کہ بالفعل تک پہنچنے کے لیے اور فعلیت تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ توحید افعال سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہو، جو صفات میں بھی توحید رکھتا ہو، جو افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہو، پھر کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ سجدہ کسی اور کا ہو؟ پھر جواز بنتا ہے کہ کسی اور کے آگے انسان اپنے سر کو جھکا دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ خود بخود نتیجہ نکلے گا کہ جس کو تم ذاتاً تنہا مانتے ہو، وحدہ لا شریک مانتے ہو، احد مانتے ہو، جس کی صفات کو اس کی ذات سے مخصوص کرتے ہو، جس کے افعال کو اس کی ذات سے مخصوص کرتے ہو، پھر سجدہ بھی اسی کا ہونا چاہیے، پھر عبادت بھی اس کے علاوہ کسی اور کی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب بات آتی ہے عبادت کی تو تبادر یا ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یعنی سجدہ، یعنی نماز، یعنی رکوع، یعنی قیام۔ صرف یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا واقعی مفہوم اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ کربلا کو ضرور پڑھے۔ کربلا صرف سجدے کا عنوان نہیں ہے، سجدہ تو ظہور بندگی ہے۔ انسان کی بندگی کا ظہور ہوتا ہے سجدے سے، مگر کہیں ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم سجدہ کر لیں اور باقی کچھ نہ کریں تو گویا ہم بندے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں ہے اور مصلی تک محدود نہیں ہے۔ اور فرمائیں گے یہ جو ہم مسجد کے اندر ایک جگہ بناتے ہیں جس کا نام ہم محراب دیتے ہیں، کیا مسجد میں وہی ایک کونا محراب ہے؟ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری لی تو ہر روز جناب زکریا جناب مریم کو ایک حجرے میں، جو انہوں نے حجرہ ان کے لیے بنایا تھا، اس میں حضرت زکریا ان کو اندر بند کر کے اور باقاعدہ انہیں بند کر کے چلے جاتے تھے۔ البتہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت مریم پر حضرت زکریا کو اعتماد نہیں تھا۔ حضرت مریم پر عدم اعتماد کی علامت نہیں تھی، معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ مریم ان کے سامنے جاتی۔ لہٰذا ہماری عورتیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حجاب کے ساتھ باہر آؤ یا فلاں جگہ نہ جانا اور فلاں جگہ نہ جانا، تو
تو اس کا مطلب ان اپنی بچیوں پر، اپنی خواتین پر عدم اعتماد نہیں ہوتا. سماج اس قابل نہیں ہے کہ پاک دامن عورتیں وہاں سے گزریں. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. غور فرمائیں گے یہاں حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جب آتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کلما دخل زکریا المحراب، جب زکریا آتے تھے محراب میں. وہ محراب کیا مطلب؟ وہ پورا حجرہ محراب تھا. یہ پوری مسجد محراب ہوتی ہے. صرف ایک جگہ کونا نہیں ہے جس کے اندر کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں محراب بنی ہوئی ہے تو وہ محراب ہے. پوری مسجد، مکمل مسجد یہ محراب ہے. محراب یعنی مقام حرب، محراب یعنی جہاں پر کھڑے ہو کے لڑائی ہوتی ہو. مگر کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ اپنے نفس سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ مکمل مصلی، مکمل مسجد محراب ہے. میں اس الجھن میں نہیں جا رہا اس جگہ پر کہ سب سے پہلے مسجدوں میں محراب کس نے بنوائی. تاریخ کی ایک معروف شخصیت پر حملہ ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم محراب بنواتے ہیں اور وہیں سے دروازہ بنواتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اور محراب میں وہیں آ کے بیٹھ جائیں. جی یہ بہت پہلے ہوا، یعنی اب سے بہت پہلے، لیکن نبی کے بہت بعد ایسا ہوا. نبی کے زمانے میں نہیں ہوا ایسا. محراب مولا علی نے نہیں بنوائی تھی، محراب نبی نے نہیں بنوائی تھی. میں محراب کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، صرف اتنی وضاحت عرض کر رہے ہیں کہ محراب پوری مسجد ہے. توجہ چاہوں گا. تو عزیزو، یہاں پر عبادت یعنی مکمل ہمارے اوپر اللہ کی یاد کا غالب رہنا، ذکر الہی سے معمور زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر کبھی بھی غفلت نہ ہو اپنے رب کے ساتھ. بازار میں جائیں تب بھی رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو، آفس میں پہنچیں تب بھی رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو. ہم اگر ماتحتوں سے مل رہے ہیں تو رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو. ہم مافوقوں سے مل رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ رب نہیں ہے، ہمیں روٹی یہ نہیں دیتا، ہمیں زندگی یہ نہیں دیتا. اور اسی طرح اگر کسی تہی دست اور فقیر اور ہاتھ خالی سے ملیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کوئی ہے. بس جب یہ پہلو توحید افعال سے توحید عبادت میں انسان کی زندگی ڈھلتی ہے تو پھر در حقیقت وہ انسان ہے کہ جو ایک عبادت گزار واقعی اور عابد الہی کہلائے گا. اور اب جب یہ عبادت کو واقعی انداز سے لے گا تو پھر ایک اور پہلو اس کی زندگی پر اجاگر ہوگا، اور وہ ہے مالکیت الہی. ہمارا مالک کون ہے؟ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کے ساتھ. ہمارا مالک کون ہے؟ اور یہاں مالک یوم الدین کے اوپر، اب ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین کی اس کی جو قرأت کا مسئلہ ہے، اس کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس پہ علماء علم تفسیر میں بحث و مباحثے ہیں. میں اس الجھن میں نہیں جا رہا، لیکن معلوم ہے کہ کیا ہیں یہاں پر مسائل. مگر جب مالک کے لفظ پہ غور کریں گے تو ہر چیز کی تعریف ہے. آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اور خود تعریف کی بھی تعریف ہے. جی علماء علم منطق نے تعریف کی بھی تعریف کی ہے. لہٰذا جب تک کسی چیز پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس کی تعریف کا علم نہ ہو، اس وقت تک زیادہ ہم اس کی لطیف وادیوں سے نہیں گزر پائیں گے. تو مالک کی تعریف کیا ہے؟ المالک قادر علی تصرف، القادر علی تصرف فی مالہ کیف یشاء. مالک کی تعریف، المالک ہوا القادر علی التصرف فی مالہ کیف یشاء. توجہ چاہوں گا. مالک اسے کہتے ہیں جو اپنے مال پر جیسا چاہے ایسا تصرف کرے. جب یہ تعریف اگر میرے ذہن میں آ جائے کہ مالک اسے کہتے ہیں، آپ آمادہ ہیں اس بحث کو آگے بڑھاؤں؟ میرے باہر بیٹھے ہوئے احباب بھی ذرا توجہ، ان سے میں زیادہ چاہوں گا. مالک اسے کہتے ہیں جو اپنے مال پر جیسا چاہے ایسا تصرف کرے. تو اگر یہی تعریف ہماری گفتگو کا عنوان بن جائے تو ہم تو مالک نہیں ہیں کسی چیز کے بھی. لہٰذا بحث آئے گی پھر کہ مالک، جب مالک اسے کہتے ہیں تو ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ ہم تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. اور پھر مالکیت کی صحیح تصویر سامنے آتی چلی جائے گی.
لہٰذا یہاں مالک کی تقسیم کی ہے. اچھا مال کی بھی تعریف ہو جائے تو کوئی عیب نہیں ہے. جلدی سے مال کے بارے میں شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے ہیں کہ المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو. بڑی عنایت آپ کی توجہ سے سن رہے ہیں آپ. مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو. لہٰذا میری کرسی بھی میرا مال ہے، میری اولاد بھی میرا مال ہے، میرا مال بھی میرا مال ہے. ہر وہ چیز جسے میں چاہتا ہوں وہ میرا مال ہے. اور آپ قرآن دیکھیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کی علامت یہ ہے کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صاحبان ایمان وہ ہیں جو اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو مال بہرحال مالک کی بات زیادہ ہمیں مطلوب ہے اس وقت کی مجلس میں. اور میرا آپ اندازہ بھی کر رہے ہوں گے کہ مجھے اس مجلس کے اندر ذکر مصائب بھی بیان ہونے ہیں. 9 محرم ہے اور اس مفہوم مالک یوم الدین پر بھی کسی حد تک ضروری باتوں کو اپنے بچوں کے سامنے، کم سن ساتھیوں کے سامنے بیان کرنا ہے. لہذا مالک کی پھر تقسیم کیے ہے، مالک حقیقی اور مالک اعتباری کے اندر. مالک حقیقی کیا ہے اور مالک اعتباری کیا ہے، پھر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے. اور مالک حقیقی کے اندر بھی پھر تقسیم کی ہے، مالک حقیقی محدود اور مالک حقیقی مطلق. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکریہ. مالک اعتباری اور مالک حقیقی. مالک اعتباری مثلا میں اپنے کپڑوں کا مالک، مثلا میں اپنے گھر کا مالک، مثلا میں اپنی زمین کا مالک، یہ جو جیب میں کوئی رقم ہے اس کا مالک، وہ جو سواری ہے جس میں بیٹھا ہوں اس کا مالک. یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. اعتبار کر لیا کچھ دیر کے لیے میں نے، وہ جو نوٹ کچھ دیر کے لیے میری جیب میں آیا ہے میں نے کچھ دیر کے لیے تصور کر لیا یہ میرا ہے. کچھ دیر کے بعد میں کسی اور کو دے دوں گا، پھر وہ تصور کرے گا میرا ہے، پھر کسی اور کے پاس جائے گا وہ تصور کرے گا میرا ہے. یہ کیسی ملکیت ہے جو بہت جلدی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ایسی اعتبار اور فرض والی ملکیت ہے کہ جس پہ میرا کوئی حکم بھی نہیں چلتا. جب سرکار کہے گی آج کے بعد فلاں نوٹ منسوخ کر دیا گیا تو وہ جو میری جیب میں بھی ہوگا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جی ایسی ملکیت جس کو اعتبار، صرف اعتبار ہی اعتبار کیا جا رہا ہو. کیا فائدہ ایسی ملکیت کا؟ کچھ دیر کے لیے میں نے تصور کیا یہ کپڑے میرے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ صاحب بڑا مالک ہوں اس کا. اگر میں مالک ہوں اس کا تو کیا یہ میرا حکم مانتا ہے؟ مالک تو وہ ہے کہ جو تصرف کرتا ہوں اپنے مال پر. میں اس مال پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ کوئی حق نہیں رکھتا. مجھے ابھی رومال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ابھی مثلاً روپے کی ضرورت ہے، تو میں اپنے رومال سے کہوں بھائی مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے روپے کی ضرورت ہے، تو روپے میں تبدیل ہو جا. کبھی بھی نہیں ہوگا. میری بات ہی نہیں مانتا، میری بات ہی نہیں سنتا. یہ اعتباری ملکیت ہے، فرضی ملکیت ہے، قراردادی ملکیت ہے. کچھ دیر کے لیے میں نے قرار دے دیا، طے کر لیا کہ یہ میری ملکیت ہے بس. اور آپ دیکھیے نا کتنا عجیب سا ماحول ہے کہ جس کو میں نے کچھ دیر کے لیے فرض کیا میں اس کی بنیاد پر بھائی پر مقدمہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا ہے، اقدار اور تہذیب کو پامال کر دیتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کتنا بیچارہ ہے یہ، کتنا یہ غافل ہے اس بات سے کہ یہ اس چیز سے آشنا نہیں ہے جس چیز سے اللہ اسے آشنا کرنا چاہتا ہے. میں کتنا ہی چاہوں کہ یہ میرا مال رومال میں، رومال کپڑوں میں، اور کپڑے مثلاً پیسوں میں تبدیل ہو جائے، نہیں ہوگا. لیکن عزیزان گرامی قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر تعز من تشاء وتذل من تشاء. جی تؤتی الملک من تشاء. یہ ملک، یہ مالکیت اللہ جسے چاہے عطا کرے. تو اللہ جسے عطا کر دیتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہونے کی وجہ سے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ کا دھون موتی اور جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
مالکیت اعتباری. اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیں، پھر ہے مالکیت حقیقی. جلدی عرض کروں گا. اور مالکیت حقیقی کے اندر عزیزان گرامی پھر تقسیم ہو رہی ہے مالکیت حقیقی محدود اور مالکیت حقیقی مطلق. ہمارے اعضاء و جوارے پر ہم مالکیت حقیقی رکھتے ہیں مگر محدود. بال کٹواتے ہیں ہم اپنے، ناخون کٹواتے ہیں ہم اپنے، بدن کو ہم ایک حد تک تکلیف دینے کی مجاز ہیں. یہ جو ماتم کا جواز ہمارے پاس ہے، یہ جو اپنا سینہ نیلا کرنے کا اور سرخ کرنے کا ہمیں اجازت دی گئی ہے، یہ جو ننگے پیر چل کر اپنے پیروں میں چھالے ڈالنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، یہ کس اعتبار سے دی گئی ہے؟ میں اپنے بدن کا مالک ہوں؟ میں اپنی مرضی سے اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ وہ مالکیت حقیقی محدود ہے کہ ہاں ایک حد تک جاؤ، بس جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو. اب ماتم کی دلیل بھی میرے جوان لیتے جائیں. جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو وہاں تم اس حد سے آگے نہ بڑھو، اپنے بدن کو تکلیف پہنچاؤ. جی مگر عجیب بات ہے، ہم ایک نجی رسانے کے اوپر تھے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ شیعہ زیادہ چاہتے ہیں امام حسین کو کہ روڈوں پر نکلتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے. ہم نے وہاں بھی ان سے عرض کیا تھا کہ بھائی ذرا برداشت بڑھائیے اپنی. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کون امام حسین کو کیسے چاہتا ہے. یہ عشق کی وادی ہے، جو جیسے چاہے. آپ امام حسین کو ایسے چاہتے ہیں، ہم امام حسین کو ایسے چاہتے ہیں. چاہت کا مسئلہ ہے، وادی عشق ہے. کار امام حسین علامہ اقبال کے مطابق مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ در حقیقت پرکار عشق کا مرکز ہے حسین ابن علی. ہر کاروان عشق کا سالار ہے حسین ابن علی. تو آپ کو امام سے ایسے پیار ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں جی اس ہاتھ پر ہاتھ مارنے پر تو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں آتا، اس زانو پر ہاتھ مارنے پر تو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں آتا. جیسے یہ یہاں پڑتا ہے فوراً حرام. بدن تو یہ بھی ہے، بدن یہ بھی ہے، بدن یہ بھی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب یہاں پڑتا ہے تو کیونکہ یہ پڑتا ہوا ہاتھ حسین کی یاد میں ہوتا ہے تو فوراً تمہیں حرام اور بدعتیں یاد آتی ہیں. صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی کے ساتھ. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہ وادی کوئی اور وادی ہے. اس کے اندر جانے کے لیے جب تک کہ عشق کی عین سے آشنائی نہیں ہوگی اس وقت تک عشق کے کاف سے آشنائی نہیں ہو پائے گی. غور فرمائیں، یہاں ایک حد تک ہم اپنے بدن کو تکلیف دے سکتے ہیں، مشکل میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے مالکیت حقیقی محدود. یوم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یوم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ جو دن ہے، یہ دن مراد ہے. مالک یوم الدین، یا اللہ یوم دین. اچھا دین تھوڑا سا پہلے روشن ہو جائے میرے کم سن ساتھیوں پر تو پھر یوم بھی بہت اچھا روشن ہوگا. دین کے دو مطلب ہیں قرآن میں. دین سے مراد اصول اور قوانین. جی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں دین یعنی اصول اور قوانین. بتحقیق اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اصول اور قوانین یعنی اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام قوانین کا مجموعہ ہے. اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی قوانین ہے تو وہ اسلام ہے. یہاں دین سے مراد ایک قوانین ہے، اور یہاں دین سے مراد جزا و سزا بھی ہے. مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا. تو اب یہ یوم، وہ قیامت کوئی دن میں ہوگی، وہ قیامت رات میں نہیں ہوگی، وہاں رات نہیں آئے گی، وہاں صرف دن ہی رہے گا. یہاں دن بے مقابل شب نہیں ہے، رات کے مقابل دن نہیں ہے. اچھا یہ بھی طے ہے نا کہ ہم ضد سے اصل کو پہچانتے ہیں. تو یوم کی ضد یہاں پر دن نہیں ہے، رات نہیں ہے. یوم کی ضد رات نہیں ہے، یوم کی ضد شب نہیں ہے، بلکہ یہاں یوم کی ضد ہے غیبت. بڑی عنایت آپ کی. یوم کی ضد یہاں غیبت ہے. آج ہم غیبت میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہے، ہم نہیں دیکھ رہے. قیامت تو آج بھی ہے، جنت تو آج بھی ہے، دوزخ آج بھی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مر جائیں گے تو ایک میدان میں دوزخ سجے گی، ایک میدان میں جنت سجائی جائے گی، جنت بنے گی بعد میں، ایسا نہیں ہے. جنت آج بھی ہے، دوزخ آج بھی ہے. یہ میں نہیں دیکھ رہا، میں غیبت میں ہوں. اسی لیے ہماری موت کو یقین کہا گیا ہے، حتی اتاک الیقین. یہ جو میں سن رہا ہوں، جب دیکھوں گا تو یقین آئے گا. اور دیکھوں گا کب؟ جب موت آئے گی. میری آنکھوں سے حجاب جب ہٹیں گے تب میں دیکھوں گا، اور وہ یقین کی کیفیت ہوگی. جو سن رہا تھا وہ نظر آ رہا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر یوم سے مراد دن، روشن دن نہیں، رات کے مقابل والا یوم نہیں، بلکہ غیبت کے مقابل یوم. یوم یعنی غیبت کے مقابل ایک وجود، جس کو اگر ہم لفظ بدل کے کہیں یوم یعنی ظہور. یوم بے معنی ظہور یہاں پر ہے. یہاں یوم مالک یوم الدین یعنی یوم ظہور، مالک ظہور. سرکار نے حارثہ ابن نوفل سے کہا کیف اصبحت؟ نبی نے سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ آج تمہارا دن کیسے شروع ہوا؟ کہنے لگا کہ اصبحت موقنا، میں آج یقین کے ساتھ اپنے دن کو لے کے چل رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کیسے معلوم ہو کہ تمہیں یقین ہے؟ بڑی بات ہے، بڑا دعویٰ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، میں لوگوں کو جنت کی نعمتوں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں لوگوں کو دوزخ کے عذاب میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں گناہ کرتے ہوئے شخص کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے. جب میں کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہے. تو حضرت نے فوراً فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ شخص در حقیقت ولایت کے ایک درجے پر فائز ہے. اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ چکے ہیں. اور یہی کچھ کیفیت مولانا نے خطبہ حمام میں متقین کی بھی بیان کی ہیں کہ متقین کون ہیں؟ کہ جب وہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے جنت اور جنت کی نعمتیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، دوزخ اور دوزخ کا عذاب انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. مگر یہ حجاب کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ہٹتے ہیں، ہر ایک کی آنکھ سے یہ حجاب ہٹتا نہیں ہے. یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت میں سب کے سامنے سے حجاب ہٹیں گے اور یوم ہوگا، وہ نظر آ رہا ہوگا وہ. لہذا وہ دن کچھ عجیب دن ہوگا، جس دن کچھ کیفیات بھی مختلف ہیں. اور میں یہاں جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ مالک یوم الدین، یہ وہ جو یوم ہے جس دن ملکیت الہی ظاہر ہوگی، وہ دن عظمت اہل بیت کا دن بھی ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں لوگوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا، انہیں معلوم تب ہوگا جب قیامت آئے گی کہ علی کسے کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو سجدہ کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم کم سے کم یقین کر کے علی کو علی مان رہے ہیں. قرآن بڑے حسین انداز سے کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن روح کھڑی کی جائے گی، بلند کی جائے گی، اور ملائکہ صف لگا کر آئیں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا ایک آدمی کو. بھائی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے، یا ایک آدمی کا نام تم بتاؤ یا ہم سے مان لو کہ اسے محمد اور علی کہتے ہیں. کون ہے ایک آدمی جسے بولنے کی اجازت ہوگی قیامت میں؟ الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا. وہاں کسی کی زبان نہیں چلے گی، وہاں کوئی بولنے کی. یہاں تو لمبی زبانیں چلاتے ہیں لوگ، یہاں تو بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہاں تقریریں بھی ہوتی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے، نبی کیا ہے، حسن حسین فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے. کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا من. ایک پہلو بہرحال ہے کہ من یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، جسے اللہ چاہے گا وہ بولے گا. بتاؤ کون ہے وہ؟ آدمی بھی ہوگا، وہ انسان ہوگا، وہ جسے اللہ بولنے کی اجازت دے گا. جہاں کوئی نہیں بول سکے گا وہاں کوئی بولے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی تو ایک انسان کہے گا زمین کو ہاتھ لگا کے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. وہ ایک انسان کون ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک انسان کون ہے جو زمین سے بات کر رہا ہوگا؟ کسی میں تو جرأت نہیں ہوگی، سب حواس باختہ ہوں گے. محشر کے لیے بیان کیا گیا ہے کسی کا دماغ کام نہیں کرے گا جب قیامت آ رہی ہوگی. وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ ہم تو زیادہ الجھن میں پڑنا نہیں چاہتے. کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو لے آؤ، اس میں جرأت نہیں ہے کہ اس وقت میں زمین سے بات کرے.
مگر مجھے یقین ہے میرے مولا علی بات کریں گے. نبی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے. علی بولیں گے ما لہا تجھے کیا ہو گیا ہے, نبی بولیں گے ما لہا تجھے کیا ہو گیا ہے. ٹھہرائیں گے اس زمین کو. جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا سارا شہر کانپ رہا تھا, علی کے دروازے پر آ گئے, یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. اور آپ اپنی ڈیوڑی سے باہر نکلے اور جیسے کسی بپھرے ہوئے جانور کو پیار کرتے ہیں نا, ایسے میرے مولا علی نے زمین کو پیار کرنا شروع کیا اور کہا اسکتی, خاموش ہو جا, ٹھہر جا. کانپتی ہوئی زمین رک گئی. یہ کبھی کبھی یہ جلوہ اس لیے دکھایا ہے انہوں نے اس دنیا میں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہی وہ ہوں گے جو ما لہا بولیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. مالک یوم الدین, وہ جو مالکیت حقیقی رکھنے والا وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے. اور عزیزان گرامی اس دن عجیب منظر ہوگا کہ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے. یوم یفر المرء, جب انسان اپنی ماں, اس کی ماں اس سے بھاگ رہی ہوگی, اس کا بھائی اس سے بھاگ رہا ہوگا, اس کا باپ اس سے بھاگ رہا ہوگا, اس کا صاحب, اس کا مالک اس سے بھاگ رہا ہوگا. لوگ ایک دوسرے سے منہ چرا رہے ہوں گے کہ کہاں یہ ہمیں نظر آ گیا. نفسی نفسی کی آوازیں لگ رہی ہوں گی. اپنی اپنی فکر کرو, اپنا اپنا خیال کرو. وہ دن خطرناک ترین دن. اس دن پروردگار عالم کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے. تم نے دنیا میں جو چاہا کیا, یہ مرضی سے زندگی گزاری, اب مالک یوم الدین. لیکن اس دن ظہور عظمت اہل بیت کا دن ہے. آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی آنکھوں کو جھکا لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ زہرا آ رہی ہے. نبی فرماتے ہیں ابعث علی البراق, میں اس دن براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا. وَيُبْعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي, اور علی اس دن میرے ناقے پر بٹھا کر لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ, اور حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَّابِ, اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. سنیں گے عظمت زہرا, آواز لگے گی. نبی فرما رہے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ. فاطمہ کی سواری کا نام ہے عذبہ, عین ضاد بے الف حمزہ, عذبہ. اور پھر نبی نے بتایا کہ اس عذبہ کی سواری کو کیسے سجایا جائے گا. میں کبھی کبھی ذوالجنہ کو سجا ہوا دیکھتا ہوں تو کچھ محسوس ہوتا ہے جو نبی نے بتایا کہ کیسے اسے سجایا جائے گا. اس کی باغیں یاقوت کی ہوں گی, اس کی زین زمرد کی ہوگی. یہ روایت کے جملے ہیں, بہار میں علامہ نے اسے لکھا ہے. اور فاطمہ, نبی فرما رہے ہیں فاطمہ عذبہ پر بٹھا کر لائی جائیں گی اور ان کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. میں کیا کہہ گیا نہیں معلوم. یعنی نبی کی سواری کے آگے ہوگی بی بی کی سواری. کیا عظمت ہے. اور جب کاروان ہدایت جس کی سالاری زہرا کر رہی ہوں گی, یہ سارے ہادیان دین ہیں نا, نبی ہیں, علی ہیں, حسنین ہیں, آئمہ ہیں, پھر انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں. اس سے پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سنی شیعہ نے سب نے لکھا ہے کہ اول شخص یدخل فی الجنہ, جو سب سے پہلی شخصیت جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ ہے. سنی شیعہ نے لکھا ہے عظمت سیدہ کے باب میں جنت میں سب سے پہلے جناب زہرا کی سواری جائے گی. اور جناب زہرا بھی جنت میں ایسے ہی نہیں جائیں گی. آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم کے اندر اسے لکھا ہے کہ بی بی کی سواری جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی تو بی بی فرمائیں گی میرے حسین کے عزادار کہاں ہیں. اجرکم اللہ. 9 محرم ہے. اور لکھتے ہیں کہ جیسے ردی دانوں میں جید دانے کو پرندہ چنتا ہے, ایسے بی بی محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی اور دروازے پہ کھڑی رہیں گی جب تک کہ حسین کے عزاداروں کی شفاعت نہیں کریں گی.
جب بی بی کی سواری عرش الہی کے قریب سے گزرے گی، کرسی کے قریب سے گزرے گی، تو بڑھتا ہوئی سواری کو آواز دیں گی میری سواری روک دو۔ جب سواری رکے گی تو اللہ کا سوال آئے گا فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، آج مجھے انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کو آج انصاف ملے گا، مانگو۔ محشر میں سب سے پہلا مقدمہ جو سنا جائے گا وہ حضرت محسن کا مقدمہ ہے۔ تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، مجھے بھی آج دن ایسا ہے، زیادہ مصائب پڑھنے چاہیے۔ جو باہر احباب تشریف فرما ہیں، جو بیویاں بیٹھی ہیں، جب آپ رو رہے ہو تو اس کا خیال رکھیے کہ کہیں برابر میں فاطمہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد سے جا کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ تو امام نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مولا شاید میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے کہا تھا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے اس میں تشریف لائیے، تو امام رونے لگے۔ تو شہاب الدین کہتے ہیں میں گھبرا گیا، مولا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جو آپ میری کسی بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا شہاب الدین واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہمارے لیے خوشی رہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی امام نے مجھے کہا کہ میں واپس چلا گیا، کچھ دیر کے بعد آ کر میں نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فوراً فرمایا شہاب الدین ہم اب ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے مسند بچھائی، امام کو اس پہ بٹھایا، مرثیہ کے لیے شاعر کو کرسی دی، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ جب امام کا مرثیہ ہو رہا تھا سب رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، میں نے گردن جھکا کے گریہ کر رہا تھا۔ جب مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے اس جانب دیکھا جہاں امام بیٹھے تھے، تو کیا دیکھا امام اپنی جگہ نہیں ہے۔ تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے، تو میں کھڑا ہو کر ڈھونڈنے لگا، تو کیا دیکھا صفِ نیال میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں نالے اتارتے ہیں نا وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس حسین میں رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چند منزلیں لوں گا اور آج 9 محرم میں آپ بھی تھک کر گریہ نہیں کریں گے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے پرسہ دیجئے۔ سب سے پہلا مقدمہ محشر میں جناب محسن کا سنا جائے گا۔ پھر بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ کہا جائے گا وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ہاذا حسین، وہ دیکھو حسین۔ تو محشر میں منظر دکھائی دے گا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، ادھر حسین ذوالجناح سے گر رہے ہوں گے، ادھر زہرا اپنی سواری سے گر رہی ہوں گے۔ آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں نا، محشر میں ایسے ہی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گے۔ یہ پورا محشر مجلس حسین بن جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے؟ آج کربلا کی ایسی شہادت کا بیان ہے جس بیان پر پتھر دل بھی رو پڑتا ہے۔ یعنی یہ ایسی کہانی ہے، یہ ایسا قصہ ہے کہ جس پر حتیٰ دشمن بھی کہتا ہے کہ یہاں آ کر یزیدی لشکر نے ظلم کیا۔ امام حسین نے اپنی قربانی کو ایسے سجایا ہے کہ اگر امام حسین کے ہاں پہلے آوان و انصار گئے ہیں، پھر گود کے پالے گئے ہیں اور خاندان کے لوگ گئے ہیں، یہ بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہم روا روی میں بولتے ہیں، کربلا میں 58 بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں۔ آل عقیل، آل جعفر، آل عبداللہ، آل علی، میں نے نام مرتب کیے ہیں
کتابوں میں نام موجود ہیں، 58 کی تعداد ہے جو خاندان کے بچے اور جوان اور افراد شہید ہوئے ہیں. یعنی 72 میں یا شہدائے کربلا میں امام کے گھر کی تعداد دوسروں سے زیادہ ہے. میں پورا گھر قربان کر دوں گا اپنا. اور مقابلے کی کیفیت تھی کہ پہلے کون جائے. ان ساری قربانیوں میں عزادارو امام حسین نے سب سے آخر میں جو قربانی رکھی ہے، دیکھیے علامہ ذی شان حیدر جوادی کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اسے معتبر کرنے کے لیے، اسے مستند کرنے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، اور جب تک مہر نہیں لگے اس وقت تک تحریر مستند نہیں ہوتی. امام حسین نے تحریر شہادت مرتب کی، آخر میں علی اصغر کی مہر لگا دی. اجرکم اللہ. عزادارو سلام اس ماں کو بھی کریں کہ جس ماں نے اپنے اس بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر آمادہ کر کے امام حسین کی گود میں دے دیا. علامہ عقیل الغروی کا تعلق بھی بنارس سے ہے. مجھے ایک میرے بنارس کے دوست نے کہا کہ بنارس میں ان کے شہر سے، ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے روز عاشورہ کا، تعزیے کا جلوس، اور وہ مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو جب جلوس نکلا تو وہ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس رستے پہ چلے جہاں سے جلوس کو گزر کے کربلا پہنچنا ہے. تو کہنے لگے ہم گزر رہے تھے، ہم نے ایک چارراہے پر سینکڑوں کی تعداد میں، شاید 1000 کی تعداد میں ہندو عورتوں کو دیکھا جو شیر خوار بچوں کو لیے کھڑی تھی. ابھی جلوس پیچھے تھا اور اس رستے پر ہندو عورتیں کھڑی ہیں. ہم جب ان کے برابر سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہے. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا. ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. سلام ہو جناب رباب پر. میرے مولا اپنے اشعار میں فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. بڑا کام کیا ہے جناب رباب نے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں کچھ سیکھنے کے لیے گیا. مجھے کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ میں ایک برقع پہنے ایک بی بی بیٹھی ہے. میں گھنٹوں حضرت سے سبق لیتا رہا، سوال کرتا رہا. جب میں پلٹ کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہے، برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. تو میں کھڑا ہو گیا. امام کی میری پشت سے آواز آئی. امام نے کہا ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے مڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے. مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، مدینے کی دھوپ بہت سخت ہے. ابو حمزہ سے امام نے روتے ہوئے کہا میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو، مجھے ایک منزل اور لینی ہے. جب میرے مولا نے آواز استغاثہ بلند کی نا، حل من ناصر ینصرنا، تو ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز آئی. امام نے اپنے گھوڑا موڑا اور آ کر کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، تمہارے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو قوم اشقیہ تو مدد نہیں کرتی، مگر یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. امام نے فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے میرے گود میں لا کے دے دے. جناب رباب نے کجلا سا کرتا پہنایا. بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، اور ایک مرتبہ حضرت علی اصغر کو لا کر امام حسین کی گود میں دے دیا. اور شاید ایک جملہ کہا بیٹا اگر تمہاری دادی زہرا پوچھیں کہ تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو اتنا کہہ دینا میری ماں کے پاس پانی نہیں تھا. اور امام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور میدان کربلا میں آئے ہیں. آپ نے سوال آپ کیا ہے عزاداروں، میں کہتا ہوں یہ بہت ہے رونے کے لیے. میرے مولا نے جناب سکینہ سے کہا تھا سکینہ جب وطن جاؤ تو ہمارے شیعوں کو اتنا کہنا کہ اپنے مولا کی اس مصیبت کو ضرور یاد کریں جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا. بہت مشکل مرحلہ تھا.
ایک تیر سے شعبہ آ کر حضرت علی اصغر کے گلے پہ لگا. میرے مولا نے اپنے چلو میں علی اصغر کا خون لے لیا. آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کو دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. اب وہ خون کہاں گیا؟ ایک مرتبہ خون ناحق سوال کے لیے موجود ہے. امام نے 2 منزلیں لیجئے. امام نے اپنے بچے کے اوپر، لاشے کے اوپر اپنے ابا کا دامن ڈال دیا اور اپنے بچے کا لاشا اپنی ابا کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. میرے مولا نے لاشے تو بہت اٹھائے ہیں مگر یہ لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اسی کیفیت میں تھے. خیمے کا دروازہ سامنے تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا. میرے مولا نے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا. بی بی نے جب دیکھا کہ بھائی گود میں ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے تو ایک جملہ کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سکینہ کی آواز پر خیمے کے دروازے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے دیکھا کہ رباب کھڑی ہیں. میرے مولا نے رباب کو دیکھ کر ایک مرتبہ چونکتے ہوئے کہا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ رباب پوچھے امام نے پوچھا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے غور سے دیکھ کر کہا، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں. جب جناب رباب کے یہ جملے سن لیے امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا. ایک مرتبہ نزدیک آئیں، ننھے ننھے لبوں پر لب رکھے، یا بنیا مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے والی میری کمائی لٹ گئی. ماتم حسین. بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی. ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر، اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر. ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس،
دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزا بجا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزدر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزدر اب آئے ہو بابا جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر آئے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاس اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پا
بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے او بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کے اب